بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کا رہ گیا تھا لاسٹ ٹائم، اسٹیپ نمبر 5 وہ کر سکتے ہیں، آپ میں سے کسی کا رہ تو نہیں گیا تھا؟ سنبل آپ کھول رہے ہیں اپنا مائک؟ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم۔ مجھے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ ایک تو بی اویئر آف اللہ آل دا ٹائم، اور دوسرا یہ کہ اپنے عمل اور اپنی نیت کو قرآن کی ہدایت پہ ایویلویٹ کرنا، اینڈ اٹس اے کانسٹنٹ تھنگ۔ بالکل ٹھیک جی۔ تو یو ہیو ٹو، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو نا بس اپنے پاس نوٹس کے طور پر سیو ضرور کرنا ہے جی، بیکاز دس از امپورٹنٹ۔ یہ آپ کی ابھی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اٹ ول انشاءاللہ ایوالو، اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اینی بڈی ایلس ہو وڈ لائک ٹو شیئر جی؟ ناشتہ آپ نے کرنا ہے شیئر؟ السلام علیکم وبرکاتہ۔ وہ وعلیکم میرا السلام۔ مائک آلریڈی کھلا ہوا تھا۔ جی جی، نو چلے پرابلم۔ میں کر دیتی ہوں پھر۔ سر، ان آیات میں نا جو مجھے اللہ کی وہ نعمت لگی ہے، میں نے اللہ کی نعمتوں پر یا تدبر کیا ہے، تو اس میں میرے لیے سبق یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس جو موجودہ نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور وقت ہے۔ یہ وقت ویسے ہی مجھے اس کی قدردانی میں کر رہی ہوں اور کرنی چاہیے، جیسے ایک اسٹوڈنٹ کمرے امتحان میں جس کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ تو اور پھر جو میری زندگی ہے ایسے برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اس عمر میں پھر یہ وقت میرے پاس نہیں آئے گا۔ یعنی جو سب سے قیمتی چیز مجھے لگی ہے وہ وقت ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، تو اس میں جو مجھے سب سے زیادہ قیمتی نعمت لگی ہے بہت وہ میرے اچھا، لیے وقت ہے۔ بہت اچھا جی۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے اپنی بھی لے آتا ہوں جی، جو میں نے لکھی ہوئی ہے اسٹیپ نمبر 5۔ جی، اسٹیپ نمبر 5 بنی اسرائیل کی طرح بالخصوص بنی اسماعیل اور بالعموم باقی مسلمان بھی خدا کے ساتھ شریعت کی پابندی کا عہد باندھ چکے ہیں۔ انہیں بھی اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں صرف خدا ہی سے ڈرتے ہوئے دل و جان سے اس عہد کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلا لیسن ہے، ظاہر ہے دس ریلیٹس مور ٹو دی کلیکٹیو لائف۔ مجھے ہر حال میں خدا کی پسند کو باقی تمام محبتوں اور فائدوں پر ترجیح دینی ہے۔ تمام فیصلے کرتے وقت ہر دوسرے خوف سے بڑھ کر اپنے دل میں خدا کا خوف بسانا ہے انشاءاللہ۔ مجھے کسی چھوٹے یا بڑے حق کو جانتے بوجھتے چھپانے کی ہر قسم کی کوشش سے باز رہنا ہے۔ جس خوبی اور نیکی کی تلقین اور توقع میں دوسروں سے کرتا ہوں، اس پر خود عمل پیرا ہونے کی دیانتدارانہ کوشش اور اس معاملے میں مرتے دم تک اپنی اصلاح کی صحیح کرنی ہے۔ اپنی انا کو خدا کے آگے پست کرنے میں خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز اور دین و شریعت اور فطرت کے اصول پر ثابت قدم رہنے سے اپنے آپ کو توفیق خداوندی سے مضبوط کر بنانا ہے۔ یہ فطرت کے اصول، یہ وہی جن کو ہم مورل پرنسپلز کہتے ہیں جی، اس سے میری یہاں پہ یہ مراد ہے، مورل پرنسپلز۔ اپنے آپ کو خدا کے دیے ہوئے اخلاقی اصولوں پر ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے دیے ہوئے اخلاقی اصولوں سے ہمیشہ کم تر سمجھنا اور اپنی انا کو ان کے آگے جھکا دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اس معاملے میں لوگوں سے ملنے والے فیڈ بیک کو اپنے لیے خدا کا احسان اور بہتری کا راستہ سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنی ہے۔ ان سب باتوں میں ثابت قدمی کے لیے خدا کے حضور پیشی اور جواب دہی کا احساس حت الوسع ہر وقت زندہ رکھنا ہے، بیکاز دس از دا ڈرائیونگ فورس۔ یہ قرآن مجید نے آخر میں بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ یہ ڈرائیونگ فورس یہ ہے کہ یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ میں آپ کے سامنے انگلش کا بھی لے آتا ہوں جی، صرف سو دیٹ یو کین جسٹ اس کی پکچر اگر آپ لے لیں۔ میں پڑھ نہیں رہا ہوں، ریکارڈ پہ آ جائے گا یہ، آپ آرام سے بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔
اچھا جی، پھر ہمارا آج کا تو یہ ٹاپک ادھر ختم ہو جاتا ہے. اب ہم اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا وہ ہوگا ورسز 47 سے لے کے 62 تک. یہ پلیز نوٹ کر لیجئے گا، 47 سے لے کے 62 تک. ٹھیک ہے جی. اینڈ اف یو ہیو اینی کوشچنز تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کا اتنا ہی سیشن ہے. اگلے کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں جو نیا ٹاپک ہے. وہ اگلا پہلے لوگ پڑھ لیں جی، میرا خیال ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا کہ پہلے لوگ پڑھ لیں، ورنہ وہ ڈسکشن صرف ان لوگوں کے بیچ ہو جائے گی کہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہوگا. آئی تھنک اٹ از بیٹر 47 سے لے کے 62 تک آپ وہ ایک بنتا ہے، ایک سیکشن ایک طرح سے بنتا ہے. آپ نے اس میں بہت غور سے دیکھنا ہے جی، بہت غور سے دیکھنا ہے. اس میں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ بنی اسرائیل کے مضمومات ہیں، کچھ ان کے خیالات ہیں کہ یہ ہے ہمارا جو ہماری پوزیشن یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سیکشن میں اس کے اوپر ایک نوعیت کی زد ڈالی ہے، یعنی اس سیکشن کی بات کر رہا ہوں میں. ان میں سے ایک جو مضمومہ تھا ان کا، یا ایک گمان یہ تھا کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ مضمومہ جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی پوری شان سے موجود ہے کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں بالکل. گے. تو قرآن مجید میں ریزروڈ ہے، ہم لوگوں کی تو ریزروڈ ہے جنت. ہاں جی، میرے بھائی بڑے کہتے ہیں کہ جس نے بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. میں نے کہا پھر تو غیر ملک والے جن کو آپ لوگ کافر کہتے ہیں تو وہ تو بڑے بیچارے وہ ہوئے، محروم ہو گئے اس چیز سے. وہ کلمہ پڑھ لیتے، اس کے بعد جو بھی گناہ ہیں تو کرتے رہتے. اس طرح ان کے بس اسی کنسپٹ طرح ہمارا جی، یہ بنا. اللہ تعالیٰ کی حضوری میں جینا ہے اصل مسئلہ. جو آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو اصل میں یہ سمجھنا کہ لا الہ الا اللہ یعنی صرف اللہ ہی خدا ہے. تو یہ مطلب ہے نا، صرف اللہ ہی خدا ہے. تو پھر خدا ہے تو پھر اس کو خدا کی حیثیت سے مانے بھی تو صحیح نا. یعنی اس کی اپنی زندگی اپنی پریفرنس سے گزارنی ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کہ یہ اس طرح سے، اور یہ دیز آر ریئل ایشوز سیریسلی. آئی مین آپ جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اتنے کانشیس نہیں رہ پاتے پھر، جتنا اصولاً ایک خدا کی حضوری میں جینے والا آدمی رہے گا. اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اچھا ہی کرے گا. یہ تو اس سے بڑھ کر بے انصافی کیا ہوگی اگر ایسا ہو جائے کہ جو آدمی خدا کو یاد نہیں رکھتا. میں نے سر بھائی تو سے یہ کہا بھی ہے شرک پاکستانی اچھا عدالت، سوری. وہ معذرت، میں نے بھائی سے کہا ہے کہ آپ نے پاکستانی عدالتیں سمجھی ہوئی ہے اللہ کی عدالت کو کیا؟ صحیح بات، بالکل ٹھیک بات، ایسا ہی ہے. اچھا جی. سر ایسے ہی ہے، یعنی کہ جیسے حضرت عمر فاروق کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو مارا پیٹا. میرے بھائی میں نے جب قرآن پڑھا الحمدللہ، میں نے 2002 میں ہی قرآن الحمدللہ میری اللہ تعالیٰ نے ایک استاد بھیجی تھی، مسز انور کھوسا، عبداللطیف کھوسا کی بڑی بہن. وہ ماشاءاللہ بہت بڑی سکالر رہی ہیں. انہوں نے کوئی اپنی زندگی کے 50 سال قرآن پڑھا ہے الحمدللہ. تو وہ ہماری قریبی رشتہ دار ہیں. تو وہ آئی ہمارے گھر میں 1 ماہ کے لیے. انہیں زمینوں وغیرہ کے سلسلے میں انہیں بیچ شیچ کرنا تھا. تو وہ آئی ہیں تو 1 ماہ کے اندر انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا الحمدللہ. ہم صبح 9 سے 12 تک اور رات کے 9 سے 12 تک قرآن پڑھتے تھے. ڈیلی کا ایک جس پارہ ہے نا وہ پڑھتے تھے. ماشاء تو اللہ. پھر 1 ماہ کے اندر وہ مجھے پڑھا کے چلی گئی. اس کے بعد جو میری زندگی تھی وہ تو ایسے تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اتنی بڑی نعمت سے محروم تھی. اس سے پہلے میں اندھی تھی، مجھے آنکھیں اب ملی ہیں. وہ میری کیفیت کوئی اتنی ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دل میں ہی اللہ بس رہا ہے میرے. صحیح تو بات. وہ میں بیان سے باہر ہے میری ایسی وہ ہو گئی تھی. بس میں سو کے کانٹا ہو گئی تھی. 1 ماہ کے اندر میرے اوپر ایسے قرآن اترا. میرا دل کرتا تھا میں لوگوں کو جگاؤں، کہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس آ چکی ہے، ہم اس سے کیوں محروم ہیں. سر اس کے بعد میں قرآن میں لگی یہاں تک کہ
جیسے کوئی آشکانہ ہمارا چل رہا ہو قرآن سے میرا ایسے تعلق ہو گیا تھا کہ لوگ مجھ سے نا وہ ہو گئے تھے کہ ہر وقت یعنی قرآن میں لگی رہتی. میں کسی کو اس طرح اریٹیٹ نہیں کرتی تھی جیسے ملا کرتے ہیں اس طرح نہیں. میں خود اس میں اتنی انوالو ہو گئی تھی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں رات کو ان کو سلا کے بس قرآن کے اندر ہی لگی رہتی تھی. میری اتنی نشانیاں رکھی ہوئی تھیں. اور سب جو اسکالرس کے بھی میرے پاس ترجمے ہوتے تھے وہ سارے کھلے ہوئے بیڈ کے اوپر سارے رکھے ہوتے تھے. میں اسی آیت کو اس سے دیکھتی اس طرح کرتے کرتے میرے الحمدللہ 20 سال ہوئے ہیں میں قرآن کو. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. بس اللہ اسے جوڑے رکھے. میں کہتی ہوں بس خاتمہ آمین ایمان پر آمین کرے اللہ جس طرح آمین بہت. آمین. اور پھر یہ وہی چیز ہوا بھائی جی توحید پرست بن گئی ہے. یہ اللہ کے رسول کو جیسے حاضر ناظر سمجھنا کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ ویسے ہی شریک ہیں جیسے میں ان کی اصلاح کرتی. یہ کرتی میں کہتی میرے بھائی ایک دفعہ قرآن پڑھ تو لیں. وہ مجھ سے بڑے ہیں. میں 5ویں نمبر پر ہوں. تو انہوں نے مجھے ایسے پیٹا ایسے مارا. میں 3 بچوں کی ماں. مجھے گھر سے نکال دیا. میرے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹتے رہے اس طرح یعنی قرآن کے اوپر کہ قرآن کیوں پڑھ رہی ہو آپ. ماں کو تم نے برباد کر دیا ہے. اب تمہاری ماں قرآن کے اوپر آ گئی ہے. تو بھائی نے یعنی اس طرح میرے اوپر مظالم ڈھائے. اور پھر الحمدللہ شادی کے بعد جس ماحول میں گئی ہوں وہ دنیا پرست یعنی پیسہ کماؤ جو پیسہ کما رہا ہے اس کی اہمیت ہے ورنہ کسی کی اہمیت نہیں ہے وہاں. تو اس طرح کا یہ ماحول تھا. بس اللہ اس سے جوڑے رکھا. الحمدللہ الحمدللہ. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا توفیق دی. یہ تو قابل رشک ہے جی سر بات. میری 2 سال پہلے میری ٹیچر استاد جو تھیں وہ ہر رمضان میں میرے گھر آ جاتی تھیں. پھر ہم تقریباً ساری رات ہی قرآن کے اوپر تدبر کرتے تھے مل کے استاد شاگرد. تو ماشاء ان کی اللہ. جب وفات ہو گئی تھی وہ تو 2 سال پہلے ہوئی. لیکن گاندھی صاحب سے میرا تعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے ذریعے سے واقفیت دی. اچھا تو سر جس طرح میرے ذہن میں دماغ میں سوالات اٹھتے تھے اس طرح میں بہت وہ تھی. تو میں نے دیکھا کہ لاہور میں ایک ادارہ ہے وہاں المورد باہر لکھا ہوا ہے. میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ جاتی ہوں وہاں. تو وہاں ادھر ادھر صوفے لگے ہوئے ہیں سفید کپڑوں والے سفید بالوں والے آدمی انتظار کر رہے ہیں گاندھی صاحب کی قرآن کے وہ کب پڑھائیں گے. تو پھر میں کہتی ہوں کہ یہاں کون قرآن پڑھاتا ہے. وہ کہتے ہیں گاندھی صاحب. تو میں اچھا. کہتی ہوں کہ وہ کب آئیں گے. کہتے ہیں وہ آ جائیں گے. تو میں واہ. سر اس ادارے میں ہر طرف گھومتی ہوں دیکھتی ہوں کہ عورتیں ہیں دوپٹہ بھی نہیں پہنا ہوا سر پر لیکن وہ قرآن کا ادارہ ہے سارا کچھ. میں کہتی ہوں یہ کیسا ادارہ ہے جس میں سر کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کرتے ہوئے میں 3 بچے وہاں چھوڑ آتی ہوں. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں میں نے تو روزہ رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گاندھی صاحب ابھی آ جائیں گے. پھر میں دیکھتی ہوں گاندھی صاحب جہاز کے اوپر جا کے اللہ حافظ کر رہے ہیں اوپر ٹھہر کے. میں کہتی ہوں وہ کہتے ہیں یہاں سے وہ ہجرت کر گئے ہیں. تو اس کے بعد میں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ میں نے نہ رات ایسے خواب دیکھے. چونکہ میرے خواب اتنے سچے ہوتے تھے کہ وہ 1-2 دن میں ہی ان کا سامنے آ جاتا تھا رزلٹ. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کوئی المورد ہے ادارہ لاہور میں ذرا آپ سرچ کرو. میرے بیٹے نے کہا کہ مجھے ٹچ موبائل نہیں آتا تھا یوز کرنا. تو انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ میں کوئی ہے یہاں نہیں ہے. وہ گاندھی صاحب جو انہوں نے لکھا تو وہ امریکہ نکل آیا وہاں سے. تو کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں یہاں نہیں ہے. میں نے کہا اچھا میں نے تو لاہور دیکھا تھا مجھے اور پتہ نہیں ہے. تو کافی 1 ماہ 2 ماہ کے بعد میرا بیٹا بھاگتا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ مما آپ نے جو ادارہ کہا تھا وہ لاہور میں ہی ہے کمال المورد. ہے جی تو اس طرح اللہ کمال ہے تعالیٰ نے وہاں میری رہنمائی کی. میرے کافی سارے خواب کمال ہیں ہے جو جی. میں نے دیکھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ تو چلے اشارے ہوتے ہی ہیں جی. انسان اللہ تعالیٰ ایک نہیں تو دوسرا گائیڈ پیدا کر دے گا. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو توفیق ملی اللہ تعالیٰ اس پہ بہت اجر دے انشاءاللہ آپ کو. یہ تو اتنی انسپریشنل سٹوری آپ نے سنائی ہے ماشاءاللہ. بہت ہی زیادہ انسپریشنل ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب الحمدللہ کو سر میری توفیق دے جی. پہلی دفعہ غوثیہ سے بات ہوئی تھی وہ فیس بک کے ذریعے سے. میں نے قرآن یہ موبائل جب ٹچ سیکھا تو فوراً ہی جو بس میرا جو قرآن میں نے پڑھا ہوا تھا پڑھاتی ہوں اب تک. تو پھر میں نے فوراً ہی اس کا چینل بنایا. مجھے آتا نہیں تھا بس میں سیکھتی رہی خود سے. تو میں نے 3 سال کے عرصے میں پورا قرآن الحمدللہ اس میں وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے.
تو پہلی ملاقات میری غوثیہ بہن سے ہوئی تھی، تو میں اچھا، اتنی خوش ہوئی جیسے آج میری کوئی عید ہو گئی ہو ہر واہ مورد کی واہ، طرف سے، الحمدللہ سبحان سر۔ اللہ، وہ پھر میں نے غامدی صاحب کو سننا شروع کیا تو وہ مجھے اتنے ایسے لگے جیسے مجھے ان کی تلاش ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بس میری رہنمائی کر دی۔ میں جس کے سامنے بھی غامدی صاحب کا ذکر کرتی تو کوئی 50 دفعہ مجھے ان کا کوئی ان کے اوپر ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ نوز بلا اس طرح گمراہ ہیں، یوں ہے یوں ہے۔ میں نے دیورانی سے بات کی، میں نے نند سے بات کی، میں نے جس سے بات کی وہ جانتے تھے، میں نے نہیں جانتی تھی غامدی صاحب کو، بالکل بھی لا علم تھی ان سے۔ تو جس سے بھی بات کی پھر مجھے غصہ آتا تھا، میں شیئر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میں 2 سال تک بالکل خاموش رہی کہ میں کس کو سن رہی ہوں، کن کو۔ یہ میں نے غامدی صاحب کو اتنا سنا کہ میرے بلوٹوتھ کے کئی وہ ختم ہو گئے۔ دن کو میں کوئی 12-13 گھنٹے انہیں سنتی تھی۔ میرے سب کہتے تھے وہ سبحان یہ اللہ، پاگل ہو گئی ہے۔ میں یوں کسی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتی رہتی تھی تو، اور پھر قرآن بھی سنتی رہتی تھی، چونکہ میں قرآن پڑھاتی بھی زبانی ہی ہوں۔ میں چھوٹا جو موبائل ہوتا تھا نا، کان سے باندھ کے پھر ایسے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی رہتی تھی اور گھر کے کام بھی کرتی رہتی تھی۔ میں نے کئی سالوں ایسے کیا، کیا بات ہے، الحمدللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، ماشاء اللہ جی۔ ماشاء اللہ سر، ان کی تو ایسی قربانی ہے جیسے پہلے اسلام جب آیا تھا تو اس وقت مار پیٹ ہوتی تھی، تو سارا کچھ انہوں نے سہا قرآن کی محبت میں اور خدا کی محبت اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جی۔ میں۔ سر میں پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ بھی شرک ہی کہلاتا ہے نا، کہ ہم اپنی مانیں اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں؟ تو یہ شرک معنوی ہوگا یا یہ کچھ اور چیز؟ دیکھیں میں عرض کروں، یہ جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں نا، یہ کوشش کریں کہ اپنے اوپر اپلائی کریں، ٹھیک ہے جی، سر اپنے دوسروں پہ اوپر نہ کریں، اپلائی کرنے کی بات ہاں کریں نا، دوسروں پہ نہیں نہ نہیں کریں، اپنے اوپر کہہ رہے لیکن ہیں بات کہ ہم دوسروں کی ہو اگر رہی ہے اپنی نا، تو کرتے اس ہیں۔ میں آپ جب یہ بات کریں گے تو جو سننے والے ہیں دے مائٹ تھنک کہ ہم اصل میں ان کی بات کر رہے ہیں، کہ جب وہ ایسے کرتے ہیں تو وہ شرک کر رہے بات ہی نہیں کرنے دے رہا ہوں۔ ہیں۔ آپ یا تو میوٹ کر لیں اپنے آپ کو، میں نے ابھی گزارش کی ہے، آپ رفیہ آپ نے اگر سوال کرنا ہے تو آپ کر لیں پہلے۔ جی ہاں، میں یہ سوال، کین یو ہیئر می؟ یس، نہیں، ایک تو میں بہت سخت انسپائرڈ ہوں ان لیڈی سے کہ اتنی ان کی نالج ہے اور اتنا یہ محنت کر رہی ہیں، اینڈ آئی وش سم ہاؤ آئی کوڈ بی ایون 1/4 آف دیم۔ ایک تو مجھے ان کو بہت بہت مبارک دینی چاہیے۔ اینڈ دوسرا میں یہ آپ سے ایک میرا یہ سوال ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ، مگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں۔ میں ابھی یہ پڑھ رہی تھی کہ ایک پوری ٹیم فٹ بال کی جاپان پہنچی، ٹوٹلی جعلی لوگ، انہوں نے 14 پلیئرز کو فٹ بال پلیئرز بنا کے they arrived in Japan or from Sialkot, and they were arrested because they were all جعلی پیپل، اینڈ اتنی سخت اس میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے کہ ہم آفیشلی فیڈریشن، فٹ بال فیڈریشن کے فوج ڈاکیومنٹس اور سب چیزیں لے کے ہم اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جو لوگ کرتے ہیں یہ بھی مسلمان لوگ ہیں، ان کو کوئی اللہ سے خوف نہیں ہے۔ ان لوگوں سے انہوں نے 40 لاکھ روپے لے کے ان کو جاپان لے گئے۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں سمجھنے کی کہ کیوں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا میرے میں سمجھ نہیں ہے، یا اگر تھوڑا بہت آپ مجھے، از اٹ گریڈ، از اٹ واٹ از دس؟ یہ تو آپ ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اگر مل رہے موقع، آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از، کیوں کرتا ہے ایک انسان اس طرح سے، بٹ دس کوشچن از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس کلاس۔ I would like this session to be totally focused on the قرآن۔ اس پر اگر ہو سکے تو آپ سب لوگ پلیز ضرور فوکسڈ رہیں۔ کوئی ٹائم تو ہمارا ایسا ہو کہ جس میں ہم صرف قرآن ہی کی بات کریں۔ کر رہے ہیں لوگ جو کر رہے ہیں، دنیا میں بہت بےایمانیاں ہو رہی ہیں، اور بدنامی نہیں ہو رہی، ہماری صحیح نامی ہو رہی ہے۔ یہ دس از دا کائنڈ آف پیپل وی آر۔ کچھ لوگوں کو موقع مل رہا ہے، کچھ کو نہیں مل رہا، سب ایسے ہی ہیں ہم، جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ میں اب سمجھ گئی، آئی شوڈ جسٹ ٹوٹلی کنسنٹریٹ آن دا قرآن، اینڈ
تو صحیح ہے جی. I'm going to do that. And the main question is, جب آپ قرآن کہتے ہیں تو it's a good idea to keep repeatedly reading it and until the understanding totally goes into you and you understand what the real meaning is. This is ٹھیک ہے جی. I will do that. And again, apologies for asking the question. It's all right. You don't have to follow. جی سر، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر میں اپنی بات کر رہی تھی کہ اگر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور خدا کی بات نہیں مانتے ہیں تو کیا شرک کی قسمیں ہوتی ہیں؟ کہ ایک تو شرک یہ گناہ ہوتا ہے ہے کہ جی. خدا کے ساتھ آپ کسی کو، یعنی اس کو شرک شرک نہیں میں کیوں لے کہلائے گا، کے اس جانا کو چاہ رہے ہیں؟ شرک نہیں کہیں گے. میں نہیں کہوں گا اس کو. ایک آدمی کے وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک آدمی کس طرح سے اس کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے. ایک آدمی جذبات میں آ کے اپنی مرضی کر رہا ہے، نہیں وہ اتنا زیادہ بھی غور پر کر پا رہا. اس کی بڑی ویریس کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. دیکھیے، جس وقت میں جذبات میں آ کے غلطی کرتا ہوں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اور پھر توبہ کر لیتا ہوں. یہ سب کچھ ہوتا ہے زندگی میں، یہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ واٹ ڈو یو تھنک ول بی دی بینیفٹ آف دیٹ؟ یعنی ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، میں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، مجھے اس پر پشیمان ہونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اس کو آپ جب یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں یہ ہے، مثال کے طور پہ چوری کرنا اصل میں شرک ہے، یہ کہیں گے؟ نہیں یہ کہیں گے نا؟ نہیں، کیوں نہیں کہیں گے؟ نہیں سر، یہ تو نہیں کہیں خدا گے، کے حکم کے کیونکہ وہ خلاف الگ جا رہا چیز ہے ہے، ایک وہ آدمی. الگ چیز نہیں، خدا کے حکم کے خلاف جا رہا ہے نا ایک خلاف تو آدمی، جا رہا ہے. جی تو اس کو چوری کو شرک کیوں نہیں کہیں گے؟ سوال پیدا ہو جائے گا نا. جی 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 سر. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں سوچیں. یعنی شرک ایک بہت بڑا جرم ہے، اور آدمی اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا تو اصل میں یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ اس طرف لے جائے گا، فار شور لے جائے گا. آدمی کو توفیق سے محرومی ہو جائے گی، بالکل وہ نہیں مان سکے گا پھر کبھی بھی. اس چیز سے بہت خوف کرنا چاہیے. لیکن اس طرح کی کیٹیگرائزیشن کیوں کی جائیں؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بہت بڑے گناہ ہیں، بہت چھوٹے گناہ ہیں. آدمی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی کر جاتا ہے، بڑی بڑی بھی کر جاتا ہے. وی شوڈ آئی تھنک وی بی فوکسڈ آن نمبر 1 آور سیلوز، نمبر 2 آن ہیلپنگ ادرز. دیکھیں، جب ایک آدمی کو آپ یہ کہہ دیں گے یہ شرک کر رہے ہیں تو وہ اس کے اندر تو ڈیفینسو ہو جائے گا وہ فوراً. یا اگر میں یہ محسوس کروں، میں اپنے لیے محسوس جو مرضی کر دوں کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈیویشن کر رہا ہوں میں، وہ سب ہی غلط ہے اور شرک ہے، کر لیں. لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں قرار دیا. یعنی قرآن مجید میں جرائم قرار دیے ہیں. یہ کہا ہے کہ یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہر چیز کو شرک نہیں کہا اس نے. تو اس لیے ہم کیوں، وائی وڈ بی لائک ٹو کیٹیگرائز دیٹ ایز شرک؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سر وہ اکثر تفسیروں وغیرہ میں مل جاتا ہے نا، وہ تو میں اس لیے کلیئر کر رہی تھی. میں اس کو بہت پسند نہیں کرتا جی کہ خام خواہ اس طرح سے ایکسٹینڈ کی جائے، ایک چیز کو اس طرح سے ایکسٹینڈ کر لیا جائے. ورنہ تو پھر اصل میں ہر ڈیویشن ہی شرک ہو جائے گا نا. پھر تو کسی ڈیویشن کو کوئی اور نام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو، ایک تو یہ کہ سب سے بڑی بات، سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ میں اپنی ذات پہ فوکس کروں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے. مجھے بھائی کو نہیں ٹھیک کرنا. میں نے جو کام جس کے لیے میں کمیٹڈ ہوں اس کے لیے مار کھا لوں گی لیکن ٹھیک ہو جاؤں گی. ٹھیک کرنا میں نے اپنے آپ ہی کو ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے اس پہ بہت ہی زیادہ فوکس کرنا ہے، بہت ہی زیادہ فوکس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آ رہے ہیں ان میں نے بہترین رسپانس دے کر اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس میں کوئی کمی نہیں ہونے دینی انشاءاللہ. جی جی نوشابہ آپ. جی السلام علیکم سر. جی میم. سر ابھی آپ نے یہ فطرت کے اصول ویسے تو آپ نے بتایا ہوا ہے باقی اس میں خانقاہ وغیرہ میں، لیکن یہاں آپ اس کو تھوڑا ہلکا سا ڈسکرائب کر دیں گے دوبارہ؟ نہیں، جیسے مثال کے طور پہ سچائی ہے، دیانتداری ہے، لوگوں کا احترام ہے، لوگوں سے محبت سے بات کرنا ہے، اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے بات کرنا ہے، سیدھی بات کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے پرنسپلز ہیں، یونیورسل پرنسپلز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ساری اس میں آتے ہیں تقریباً، آل آف دیم. صحیح، ٹھیک ہے، تھینک یو سر. سارے. اچھا سر، بس ایک کوشچن اور تھا کہ
مجھے تھوڑا سا آج کل پڑھتے ہوئے قرآن پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح میں الفاظ پہ نا بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہوں کہ نماز کے بارے میں بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہوں کہ نماز کیا ہے. بے شک وہ بیسک تو پتہ ہے، لیکن کئی دفعہ نا اس میں ایمان کیا ہے، تو مجھے کئی دفعہ میں بہت پھر کنفیوز ہو جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی، تو اس سے میں اس کے لیے کیا کروں؟ نماز جیسا یہ نہیں، آپ ایک ایک سوال کو لے لیں. یہ یعنی ایک جی تو نہیں سر، کہ جیسا جنرلی ابھی مجھے سب چیزوں میں کنفیوژن. اچھا اس جی دفعہ جس ہم نے یہ ٹاپک کیا تھا نا خاص طور پہ اس میں عہد کی بات ہوئی تھی، تو مطلب مجھے نا ان میں الفاظ میں بہت زیادہ پرابلم ہوئی کہ عہد کو سمجھنے کے لیے مطلب ایک بیسک تو مجھے سمجھ آ گئی، لیکن مجھے وہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی بہت ڈیپ کوئی چیز ہے عہد کو کرنے کے لیے. ان آیات میں نا مجھے تھوڑا سی کافی مطلب مشکل ہوئی ہے اس دفعہ. شریعت جو ہوتی ہے، شریعت جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ جب کوئی کتاب نازل کرتا ہے، جب شریعت دیتا ہے، تو اس کی جو ہدایات ہوتی ہیں اصل میں وہ پوری کی پوری ایز اے سیٹ اس کو دیکھیں. عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم کہا گیا ہے پہلے، ٹھیک ہے. عہد نامہ قدیم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، اور عہد نامہ جدید کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کو. یعنی یہ عہد نامے ہیں، ہمارے عہد نامے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دے دی ہے، اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. تو ایک تو عہد اس لیول پر ایک مجموعی چیز کو بھی کہتے ہیں. پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عہد ہے، اس کی ایک ایک چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ بن جائے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ایک چیز یہود کی اس کانٹیکسٹ میں خاص طور پر، چونکہ اس کا ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر پر ایمان لانے کا بھی تھا، حضرت مسیح پر ایمان لانے کا بھی تھا، لہٰذا وہ بھی اس کا حصہ بنے تھے ان کے عہد میں. ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہے کہ پورے کا پورا جو خدا کا قرآن ہے یہ اصل میں عہد نامہ ہے ہمارا، یا یوں سمجھ لیں بنی اسماعیل کا عہد نامہ ہے. ہم تو بالواسطہ اس میں شامل ہو گئے نا ایز کانورٹس لیٹر آن، لیکن عہد نامہ یہ اس لحاظ سے ہے، یعنی پورے کا پوری کی پوری شریعت جو ہے. اس میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے جو آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میرا خدا کے ساتھ باندھا ہوا عہد ہے. وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد وہی ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ ذاریات نے بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے خدا کا بندہ بننا ہے، یہ میرا عہد ہے. خدا کا بندہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سارے قوانین پر عمل درآمد کرنا ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، کسی اور کے در پر نہیں جانا کسی مدد لینے کے لیے، اسی کے پاس جانا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو پورے کے پورے کو عہد نامہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تھینک یو. اور اس میں آپ نے جب یہ فرمایا کہ نماز کے بارے میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ میں سمجھ نہیں سکا ہوں، یعنی کس لحاظ سے کنفیوژن ہو جاتی ہے؟ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اب ہم نماز پڑھتی ہوں نماز، تو کئی دفعہ دھیان ہوتا ہے، کئی دفعہ بغیر دھیان کے پڑھ لی جاتی ہے، مطلب لیکن ٹائم پہ پڑھ لی چلو، تو وہ ذہن میں آتا ہے اچھا یہ نماز اللہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ پڑھو، کہ جس میں پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے. تو رائٹ. مطلب نماز اس میں مطلب وہ پھر تھوڑا سا میں نا کنفیوز ہونے لگ پڑی تھی کہ نماز میں اگر خشوع نہیں آ رہا یا پوری توجہ نہیں ہو رہی تو وہ کیوں نہیں ہو رہی، اور فوکس کے باوجود نہیں ہو رہی. ترجمہ اگر ترجمے پہ دھیان دوں تو عربی نکل جاتی ہے دماغ سے، عربی پہ تو ترجمہ نہیں آتا. تو وہ مطلب رائٹ. اس میں نا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ چیز اتنی پیور نہیں ہو رہی. ایک چیز تو یہ سمجھ لیں، ایک دو چیزیں اس میں اب اسٹیپ وائز میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دے دوں. نمبر ایک یہ کہ آپ کا آواز آنے پر کھڑا ہو جانا جا نماز پر اور نماز شروع کر دینا اور پھر نماز اختتام تک پڑھ لینا، اصل میں یہ آپ کی بندگی ہے. خدا نے پکارا، میں حاضر ہو گیا. یہ ظاہر ہے کہ آپ اگر دل نہیں لگ رہا یا آپ کا ذہن کہیں اور ہے تو یو ور انوالوڈ ان سم تھنگ. ٹھیک ہے، آپ کسی چیز میں انگیجڈ تھے پہلے سے، ایسا ہی ہوگا نا. یعنی آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا. ایک طریقہ وہ بھی ہوتا ہے، میری والدہ نے ایک دم مجھے کہا تھا کہ جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو نماز شروع کر دے، تو آدمی پوری توجہ سے کسی اور چیز پہ غور کرنے لگ پڑتا ہے اور وہ چیز مل جاتی ہے پھر. تو یہ ایک تو وہ ہے مسئلہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا. بٹ ایک عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اف یو آر انگیجڈ ان سم تھنگ، کسی چیز میں آپ انوالوڈ ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ نماز پڑھنی شروع کر دی تو بار بار اس کا خیال آئے گا، بار بار خیال آئے گا. تو آپ کا سب سے پہلے تو یہ کہ نماز میں حاضر ہو جانا، اس کے صحیح وقت پر، اس کے صحیح طریقے پر وضو ٹھیک کر کے نماز میں حاضر ہو جانا، یہ آپ کی بندگی ہے. خدا نے پکارا ہے، میں حاضر ہوں. میرا دل نہیں لگ رہا، میرا دماغ بھی کہیں اور ہے، میرا دماغ پراگندہ ہے، بالکل ادھر ادھر
ویورڈ ہے، لیکن آئی ول ناٹ لیو دس پریئر. یہ جو اسپیکٹ ہے اس کو خود ایک سیٹسفائنگ اسپیکٹ بنا لیں کہ میں نے خدا کے حضوری میں یہ وقت یہ خدا کے حضور میں کھڑا ہوں. اس وقت نہیں ہے آپ تھوڑی. اور پھر سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی نماز کے بارے میں یہ چیز یہ پیدا ہو کہ میں اس میں پراگندہ ہو گیا تھا، میرا ذہن ادھر ادھر ہو گیا تھا، ویورڈ ہو گیا تھا، تو اب اس کی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ کس طرح بنے. یعنی مثال کے طور پر ایک کام تو یہ کیجئے کہ وہ جو آپ نے اگر باجماعت نماز کوئی پڑھی ہو تو جو اللہ اکبر ہے، جو سورہ فاتحہ ہے، اور جو قرآن مجید کا حصہ ہے جو پڑھا جاتا ہے رکعتوں میں فاتحہ کے بعد، یہ حصے ہیں جو کہ کنفرمڈ ہیں، جو عربی میں پڑھنے ہیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کر لیں، نئی صورتیں یاد کر لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں. یا اس طرح کر لیں کہ اس نماز میں میں نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں، لیٹ سے سورہ فیل پڑھنی ہے، اور یا سورہ وہ جو ہے سورہ فیل اور قریش پڑھنی ہے. اس فیل اور قریش کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ذہن میں رہے کہ کیا ہو رہی ہے بات. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ اچھا اسی طرح سے سمع اللہ لمن حمدہ بھی عربی میں رہے گا، ٹھیک ہے. یہ آل دیز تھنگز جو کہ باجماعت نماز میں اونچی بولی جاتی ہیں ان کو عربی میں رکھیں. اس کے بعد باقی جو نماز میں دعائیں ہیں نا ان کو اپنی زبان میں کرنا شروع کر دیں، واقعی کرنا شروع کر دیں. آپ کا جو ہے نا یعنی دعا مانگنے، آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے دعائیں اتحیات میں ہی بیٹھ کے مانگنی ہے ساری، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنی شروع کر دینی. میں نے اتحیات میں دعائیں مانگنی ہیں، اس کے بعد اگر کسی اور نے مجھے کہا کہ اس کے لیے دعا کر دیں تو میں کر دوں گی، لیکن اپنی ساری دعائیں میں نے اس میں مانگنی ہے. اس دعا کا بہترین جو شاندار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اتحیات میں، وہ یہ کہ خدا کی حمد و ثنا سے شروع کی جائے گی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف آپ کے لیے دعا کی جائے گی، اور پھر اپنے لیے آپ جو دعا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اس طرح کے کریں معاملات. اور پھر بھی اگر نہیں دل کر لگتا تو میرا خیال ہے کہ ون آف دا تھنگز دیٹ آئی ہیو ٹولڈ a few times اس کو پریکٹس کریں. یعنی وہ جو 3 منٹ کی ایکسرسائز ہے وہ، اور میں نے یہ کل رات کو مجھے پتہ نہیں کیوں خیال آیا تھا کہ میں نوشابہ سے کہوں گا کہ یہ ضرور کریں، آپ کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو کر کے دیکھیں، یو ول ایکچولی فیل دا ڈفرینس کہ ہم یہ جو ابیلٹی ہے نا ہمارے اندر آ جائے کہ ہم نے اپنی سوچ کو روکنا ہے، اپنی سوچ کو اس پہ لے کے رکھنا ہے، مرکوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس جو ذہن میں اٹھنے والے خیالات ہیں ان کے پیچھے بھاگنے نہیں لگ پڑنا. تو اس چیز کی پریکٹس کریں. یہ 3 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں. نمبر 1 یہ کہ بی سیٹسفائیڈ، بیکاز ایک بہت بڑا سٹیپ اس میں جو آپ لے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے ٹائم پہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہی ہیں. اس میں آپ کو اطمینان ملنا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور میں اللہ کی بندی بن کر، اللہ کی غلام بن کر خدا کی پکار پر میں آ گئی ہوں، ٹھیک ہے. دل ادھر ادھر ہے، میں نے اس کے لیے اب یہ 2 اسٹریٹجیز آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یہ کرنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری پیدا ہوگی، امید ہے. سر اس میں جو اتحیات آپ کہہ رہے ہیں وہ بے شک عربی میں نہ، وہ عربی میں ہی پڑھنی ہے، وہ پھر پڑھے یا نہیں، آپ جتنی بھی دعائیں ہیں نا جو سائلنٹلی پڑھی جاتی ہیں وہ اپنی دعا، سبحان ربی العظیم، آپ سبحان ربی العظیم جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار یعنی میرا عظیم رب ہر کمی سے پاک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کبھی وہ غلط نہیں کرے گا. مجھے اس کے اس فیصلے میں حکمت سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی بے حکیمانہ کام کرے. یہ جو بات ہے اصل میں اس کا یہ مطلب ہے. اس کو اپنے الفاظ میں پریزنٹ کر دیں. ہاؤ ول یو پریزنٹ اٹ؟ ٹھیک ہے. تسبیح، خدا کی تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی پاکی بیان کرنا کہ خدا ہر غلطی، ہر برائی، ہر شارٹ کمنگ سے پاک ہے. اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں بے شک، بٹ میک اٹ یور اون. ٹھیک ہے جی. نماز آپ کی خاص طور پہ انڈیویجول نماز جو ہے اس کو اپنا بنائیں. یہ جو ہے نا اس کو اس طرح ریچولائز نہ ہونے دیں کہ جس کے نتیجے میں ہم دماغ ادھر ہے اور الفاظ کچھ بول رہے ہیں. یعنی اسی طرح نئی صورتیں پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ جب نئی صورتیں پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں ذہن کو اس طرف آنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد کیا ہے. آپ ایک سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ سوچنا ہی نہیں پڑتا کہ ہم نے کیا کہا ہے، لیکن اس کو چینج کرتے رہیں. یہ جو صورتوں کا چینج کرنا ہے یہ دماغ کو اصل میں ڈسکمفرٹ میں ڈالتا ہے. وہ اس طرف حاضر ہوگا تو پھر یہ کر سکے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک.
ٹھیک، اور تھینک یہ یو جو سر. ہے یہ اس پہ یہ ضرور کریں جی، جو 3 منٹ میں نے آپ بتایا نا ڈرل جو ہے وہ ضرور کریں، دن میں تقریباً ایٹ لیسٹ 5 سے 6 دفعہ کریں، اینڈ یو ول اسٹارٹ فیلنگ دا ڈفرینس. جب آپ کو یہ خیال آئے، آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اس میں بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہوں، مجھے اس پہ نہیں سوچنا، تو پھر بھی خیال نہیں نکل رہا ذہن سے، آپ امیجیٹلی نکال پائیں گے، امیجیٹلی. ٹھیک ہے، دس از سم تھنگ وچ ول ریئلی بینیفٹ یو. جن لوگوں نے کیا ان کو تو بہت فائدہ ہوا جی، بتایا تو بہت لوگوں کو ہے لیکن سر کیا میں نے نہیں. بہت افیکٹو ہے یہ سر، یہ بہت ہے جی، افیکٹو ہے، اور نماز زندہ نماز بن جاتی ہے. بالکل جی جی نماز جو ہے نا جی جی، زندہ نماز بن جاتی ہے اس سے، جو آپ نے ابھی رائٹ رائٹ بتایا ہے یہ بات. رائٹ رائٹ. جی طاہرہ جی مظہر آپ انمیوٹ کر لیں. نہیں سر، جی میں تو ویسے ہی سب کی باتیں بڑی انجوائے کر رہی تھی، بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے. اور وہ ایکچولی مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا، میری امی ایکچولی جب مجھے ڈانٹتی ہیں تو میرا تو جو ایک وہ طریقہ ہوتا ہے وہ بس یہی کہ اپنی جان نماز بچھا لیتی ہوں تاکہ امی کے فتنے سے بچ جاؤں، وہ ڈانٹنا بالکل کم صحیح. کرے مجھے. تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. اینڈ ناؤ ڈیز آئی ایم آلسو ٹرائنگ کہ یہ والی ایکسرسائز جو آپ نے بتائی ہے نا، دس میڈیٹیشن فار 3 minutes، تو الحمد للہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ لائک کوائٹ often and it is helping me. So alhamdulillah, yeah, it's but I'm really enjoying, mashallah, everybody's comments and how they are practicing, mashallah, and مجھے بھی ماشاءاللہ. سب کی باتیں سن کے بہت موٹیویشن ہو رہی ہے. And everyone please pray for me also that I should also, بالکل آپ بالکل. جیسے لوگ بول رہے ہیں, I should also get some guidance مل جائے اللہ اللہ کی تعالیٰ طرف سے, آپ سب کی طرف سے. And ہمارے سر تو ہیں ہی بتانے کے لیے. تھینک یو تعالیٰ ایوری آپ کو ون. بہت شکریہ جی. جی فریہ آپ فرمائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پچھلی کلاس میں یا اس سے پچھلی کلاس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو کہ میرٹ پہ اللہ میاں دیتے ہیں، باقی ساری چیزوں کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ رینڈم ہے. سر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے؟ رینڈم نہیں ہے، رینڈم نہیں ہے، لیکن آزمائش کے قانون پہ ہے. یعنی کسی کو دولت دی ہے تو آزمائش کے لیے دی ہے، کسی کو نہیں دی تو آزمائش کے لیے نہیں دی. ٹھیک ہے جی. ہدایت جو ہے اصل میں ہدایت ہی کے نتیجے میں تو آخرت میں کامیابی ملنی ہے نا. تو دنیا میں آخرت کی جو چیز ہے، جو اصل میں آخرت میں آپ کو کامیاب یا ناکام کرے گی، وہ اس دنیا میں چلنے کا راستہ ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ اسی کو دکھائے گا جو ڈیزرو کرتا ہے. یہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. یعنی بیکاز باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو دنیا یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو اصل میں آپ کی آخرت کے لیے ہے. کہ آپ کو اگر لے لی، نہیں ملی تو آخرت گئی. دنیا ہو سکتا ہے بڑی اچھی مل جائے، ٹھیک ہے جی، آخرت گئی. اور اگر مل گئی تو دنیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے، آخرت مل جائے گی. یعنی آپ کو جو چیز امپورٹنٹ ہے جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو باقی بانٹ ہے، مثال کے طور پر کسی کو کیا ابیلٹی دے دی ہے، کسی ایک مالی کے گھر میں ایک ایسا شاندار سائنسدان پیدا کر دیا، ایک شاندار سائنسدان کے گھر میں ایک مالی پیدا کر دیا. ٹھیک ہے جی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آزمائش کے قانون کے تحت ہو رہا ہے. بانٹ ہے یہ خدا کی بانٹ ہے، رینڈم نہیں ہے. ٹھیک ہے، خدا کی حکمت، اس کی علم، اس کی قدرت، اس کی رحمت سب کچھ کے ساتھ ہے. یعنی ایوری تھنگ دیٹ از بینگ ڈن ان دیٹ سفیئر، جس میں کہ اصل میں ڈیزرونگ کی بیسس پہ نہیں ہو رہا، بلکہ خدا کی حکمت کے تحت، آزمائش کے قانون کے تحت ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں وہاں پر آزمائش کے قانون کے تحت ہے. اور یہ جو کچھ ہوتا ہے جب ہدایت کا قانون، ہدایت ملتی ہے کسی کو، یا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، تو اصل میں وہاں پر جو بات ہے وہ اس بیسس پہ نہیں ہوتی کہ آزمائش کے لیے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں تاکہ دیکھوں کیا کرتا ہے. نہیں، ہدایت دینے کا تو مطلب ہے کہ اب یہ ٹھیک کام کرے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ ڈیزرو کروں گا میں تو پھر ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. اور ڈیزرو کرنے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی میرا آئی تھنک میری جو تھیری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اٹس کمپلیٹلی اوپن ٹو کویسچننگ. وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ اس کے پاس موجود سچائی ہے، وہ چاہے بنیادی فطری سچائی ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی فطرت کی کانشنس کی روشنی ہی ہو صرف، اور کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ اس پہ کھڑا ہو جائے اور اس پہ ریلنٹلیسلی کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے لیے راستے کھلتے جائیں گے.
ہدایت کے دروازے کھلتے جائیں گے. لیکن اگر وہ اس میں ڈنڈی مارے گا اور مارتا چلا جائے گا اور زندگی کے میجر پورشن میں اس کو، اور اس میں اب وہ اس جگہ پہنچ گیا کہ اٹ ڈزنٹ بادر ہم ایٹ آل، تو پھر ہدایت کا راستہ بند ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ ہے جو سمجھنے کی چیز ہے. دولت ملنے کا قانون اینڈ تک آزمائش کا ہے. ہدایت ملنے کا قانون آزمائش کا نہیں ہے، وہ تو اصل میں انعام ہے خدا کا. آپ ڈیزرو کرتے ہیں مزید مل جائے. یہ وہی ہے جو حضرت مسیح نے فرمایا کہ تم کو 2 کوڑی کی امانت ملی تھی، تمہارے دل کی روشنی جو تھی وہ 2 کوڑی کی امانت تم کو خدا نے دی، تم اس میں خیانت کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا. پھر اس میں خیانت کرتا ہے آدمی، اس میں امانت دار بن جائے تو اس کے نتیجے میں اور کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا، پھر کروڑوں کی امانت بھی دے دی جائے گی. یہ ہے جو اس کا مطلب ہے. اب بات سمجھ میں آئی جی؟ جی سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سر، یعنی تھینک یو. یو ویلکم جی. دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ نے اچھا کہ اٹھا دیا. میرا خیال تھا کہ یہ بات شاید نہ سمجھ میں آئی لوگوں کو. یعنی دنیا میں کوئی اور چیز بھی اصل میں ڈیزرونگ کی بیسس پہ نہیں ملتی. یہ چیز ڈیزرونگ کی بیسس پہ ملتی ہے. جی آمنہ آپ فرمائیے گا. ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم مجھے بس السلام. یہ ریفلیکشن ایک شیئر کرنی تھی انہی آیات کی سے جو تھی کہ مطلب مجھے قرآن میں جو ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ کہ ہمارے لوگوں میں کیوں نہیں اس کی نظر آتی جھلک، یہ قرآن آلویز ٹاکس اباؤٹ دا پروسیس، تدریج کی بات کرتے ہیں. یہاں پر بھی مطلب ایک پروسیس کا ذکر کیا گیا. یعنی خدا تو مقلب القلوب ہے، وہ چاہتا تو یہود کو مائل کر دیتا، پیغام آتا اور وہ بدل جاتے، لیکن یہ کہ وہ ایک پروسیس بیان کیا گیا ہے کہ اس کے تھرو، یعنی کہ وہ ایک سٹیپ اللہ کی طرف سے آئے گا اور ایک ان کی تبھی جا کے ہے پروگرس ہوگی. ہوں اسی طرح کن فیکون کا جو ایک ہے، اس میں بھی جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اچھا لگا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کن فیکون تو ایک دن میں بھی دنیا بن سکتی تھی، لیکن 6 سٹیپس کا ایک پوری تدریج کا پروسیس بتایا گیا کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ، جو کہ ہمارے مطلب مسلمانوں میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے فالوئنگ دا پروسیس. لیکن اتنی زیادہ ایک وہ کہنا چاہیے کہ معجزاتی تبدیلیوں کے اوپر مطلب غور، یعنی کہ یہ پڑھیں تو چینج ہو جائے گا، وہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پروسیس یا کہنا چاہیے جو جرنی ہے اس پہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہوتا، مطلب اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا، لیکن ایکسپیکٹیشن یہ ہونی کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. تو رائٹ وہ رائٹ. مجھے بس یہ شیئر ہے کہ یہاں پر بھی دیکھیں، بے شک ہم مانتے ہیں کہ وہ مقلب القلوب ہے چاہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ایک انیشیٹ آپ پروسیس کریں گے، مطلب بال کو یو سیٹ دا بال رولنگ فرسٹ، تبھی وہ چلنا شروع ہوگا. وہ ہم اسٹیپ لیتے نہیں ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا سب کچھ. یہاں پر بھی اگر اللہ چاہتا، اپنا نبی آئے ہوئے تھے، پیغام چاہتے تو یہود مائل ہو جاتے، ہوں لیکن یہ کہ کیونکہ وہ اس پروسیس میں نہیں آئے جس میں کہنا چاہیے کہ ایک انٹلیکچوئل ایکسیپٹیبلٹی ہی نہیں انہوں نے انیشیٹ کی پہلے اپنے اس پروسیس کی، تو اس وجہ سے وہ رائٹ. آگے بڑھ ہی نہیں پائے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات فرمائی ہے. یہ میرے خیال میں اٹس اے ویری امپورٹنٹ آبزرویشن. پروسیس سے ہم بہت زیادہ دور ہو گئے. یعنی ہم رزلٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم رزلٹس ہی کا بیان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کیا پروسیس ہے جس سے کہ وہ رزلٹس نکلتے ہیں، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم، اینڈ دیٹس اے بگ پرابلم ود اس. اور ایک چیز جو تھوڑی سی کلیئر کر دوں میں، مقلب القلوب جو ہے نا جی، یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے جو ابھی فریہ نے سوال کیا. مقلب القلوب کے بارے میں بھی ایک چیز سمجھ لیں. اس میں اس روایت میں تو آتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف موڑ دے گا، ہدایت کی طرف موڑ دے گا. اللہ تعالیٰ اس طرح ہدایت کی طرف نہیں موڑتا جی. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. نمبر 1، مقلب القلوب کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پر، دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. بنی اسرائیل کو سزا دینی تھی، ٹھیک ہے. جب بنی اسرائیل، جو سورہ بنی اسرائیل ہے اسی میں جب آغاز ہوتا ہے، بنی اسرائیل کو سزا دینی پیش نظر ہے. اب اس میں دنیا میں بہت ساری قومیں بستی ہیں، ٹھیک چل رہا ہے. مقلب القلوب اس وقت کیا کرے گا کہ ایک کافر کے دل میں ایک خیال پیدا کر دے گا، مثال کے طور پر ایک کافر حکمران، بڑے حکمران کے دل میں، کہ یہ قوم جو ہے نا اس کو رسوا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہدایت نہیں دے گا، لیکن اپنی اسکیم کے لیے اگر اس نے کسی کو سزا دینی ہے، اگر کسی کو بچانا ہے، تو وہ خدا اس کے دل میں محبت پیدا کر دے گا. فرعون کے بارے میں نے پچھلے دنوں کہا نا، فرعون کے حوالے سے یہ کہا کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ کہا گیا
کہ تم اس طرح کرو کہ اس کو تم ڈالو صندوق میں، اور صندوق کو ڈالو دریا میں، اور میں اس کو ادھر لے جاؤں گا، ٹھیک ہے، جدھر میرا دشمن اور اس کے دشمن کے پاس لے جاؤں گا، اور پھر یہ کہا کہ وہ القیت تو علیکا محبتم منی، میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈالا، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں اب فرعون گاٹ میزمرائزڈ in a sense that even though he had decided to kill all the sons of Bani Israel, he could not take any action against him. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے بھی، اپنے بندوں سے بھی، آپ دیکھیں گے کسی کے بارے میں آپ کا ایک خیال آتا ہے کہ یار مجھے اس کو یہ کہنا چاہیے، ضرور اس کو یہ سمجھانا چاہیے، ڈانٹنا چاہیے، اینڈ دین یو فیل اے لٹل سافٹ، تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا بعید ہے جی، وہ تو معاملات ایسے ہیں نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ہمارے معاملات میں تو اب وہ پردہ چاک کر کے نہیں بتائے گا، تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ون تھنگ وچ وی جسٹ ڈسکسڈ، ہدایت از ناٹ گوئنگ ٹو بی رینڈم، ٹھیک ہے جی، مقلب القلوب وہ اس طرح نہیں کرے گا کہ بندہ جہنم میں جاتے جاتے نہ اس کا کوئی اخلاق تھا، نہ اس کی کوئی دیانت تھی، نہیں، کوئی دل میں اس کے اندر روشنی ہوگی جو، اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جو خدا جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جان سکتے، بالکل. اس نے اس طرح سے ایک جو کرنا ہے. ابھی آپ بات سوری کہہ رہے تھے کہ وہ عمل کی، تو وہ مجھے یاد آیا تھا کہ یہ بدھا کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی آپ کچھ باتیں بتائیں ہمیں عقل کی اور اس طرح ہی وزڈم کی، جو کہ ہمارے لوگوں کا بھی ہے کہ سننے کا تو بہت شوق ہے ہم سب کو. تو انہوں نے یہی کہا بدھا نے کہ جو تمہیں اچھی باتیں کیا پتا ہے، انہوں نے بتایا یہی سچ نہ بولے، دھوکہ نہ دے. انہوں نے کہا بھائی یہی وزڈم ہے، جو تمہیں پتا ہے اس کے اوپر عمل کر لو. تو اصل میں بالکل بات یہی ہے کہ باتیں تو دو چار ہی ہیں، اور اچھی جو کیریکٹر بلڈنگ کی ہیں مطلب اس پہ ہی عمل کریں، لیکن ہمیں یہی ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو نو مور اینڈ مور اینڈ مور، کی جیسے کوئی اور رائٹ، ہمیں راز پتہ لگ جائیں گے دنیا کی، جبکہ وہ بیسک چیزیں تو یہی دو چار ہی ہیں جس میں آنےسٹی ہے، ٹرو سچ ٹرو، بولنا ہے، ہپوکریسی نہ ہو، منافقت سے بچنا. تو وہ جو بالکل پتہ ہے ان پہ تو آپ عمل کر لیں کم از کم. باقی ان پہ پروفاؤنڈ عمل چیزیں کریں آپ اور پھر راستے کھلیں گے، آپ دیکھیں گے کھل پھر جاتے اللہ ہیں. مجھے تعالیٰ کی لگتا ہے کہ وہ وہ ایک قرآن. پروفنڈٹی انہی کے تھرو گزر کے ایبسلیوٹلی، آتی ہے. آپ ونس یو اسٹارٹ ایکٹنگ آن دیز تھنگ، تو وہ جو بالکل، ایک پلیجر ہے اور ایک وہ جو انڈیفرنس آ جاتا ہے ٹو وٹ ایوری بڈی ایلس از سیئنگ، وہ جو بدھا نے ہی کہا تھا کہ میں آپ کو ادھر بورڈ تک مطلب لے جا تو سکتا ہوں، وہ پار آپ نے خود ہی کرنی ہے. تو ہاں، یو کین ناٹ شیئر دس ایکسپیرئنس، دس دس کیناٹ دس کیناٹ، پروفنڈٹی جو ایک آتی ہے جب ایک ڈیپتھ کے ساتھ جب آپ عمل کرتے ہیں ود سنسیرٹی ان چیزوں کے اوپر، بالکل، تو یو فیل دا ڈفرنس ان سائڈ جو کہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. اور لوگ یہ کہتے اچھا ٹرو، آپ اس طرح کیسے کر رہے ہیں آپ، دین یو ریئلائز کہ نہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو صرف وہ جو بتایا گیا اس پہ عمل کر رہا ہوں. اور اس کے بعد سے چیزیں خود بخود وہ جسے کہتے ہیں نا بس کھلتی جاتی ہیں اور وہ ایزی ہوتی جاتی ہیں آپ کے لیے. مطلب میں نے یہی دیکھا کہ ونس یو آر سنسیئر ان یور ایکشنز تو وہ خود بخود تھنگس بیکم ایزیئر فار یو کوائٹ فالو رائٹ کرنی کوائٹ. پھر. یہ اس کو قرآن نے بیان کیا جی، یعنی یہ جو ہے کہ اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسرا، ہم اس کے لیے صحیح راستہ آسان کر دیں گے. دوسری طرف اما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسرا، جس نے بخل کیا، سچائی کو جھٹلایا، ہم اس کے لیے برے راستے کو آسان کر دیں گے. یہ جو دیکھیے یہاں پر یہ جو بیان ہو رہا ہے، یہ فریہ اس کو نوٹ کیجئے گا، یہاں پر جو بیان ہو رہا ہے وہ اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ تم یہ عمل کیا تو تمہیں یہ ملا، تم نے یہ عمل کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. یہ بیسیکلی اٹ از ناٹ اباؤٹ منی اور ویلتھ اور ریپیوٹ اور شہرت، notoriety. It is about what you deserve in this world, because this is going to open the doors for you in the hereafter. بالکل. میں بلکہ ایک دفعہ کوئی ایک ایتھیسٹ کا ہی فورم تھا جو کہ میں اکثر فالو کرتی ہوں جسٹ ٹو نو دیئر کوسچنس، تو وہاں پہ اسی طرح ہی بات ہو رہی تھی خدا ہے نہیں. تو میں نے کہا اگر خدا ہے یا نہیں ہے یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن صرف اپنی لائف پہ ریفلیکٹ کرے، لک ایٹ دا ٹریجیکٹری آف یور اون لائف اینڈ یو ول سی کہ ایک اسٹوری رائٹر تو ہے ڈیفینیٹلی آپ کی لائف کا. یہ تو ہے کہ کہانی میں اتنے سیکوینس اتنی سیملیسلی تھنگز آر کنیکٹڈ
کہ آپ کہتے ہیں واہ بھائی کوئی کہانی تو کسی نے لکھی ہے میری، یہ ایسے ہی نہیں میں آ گئی دنیا. تو کیا مجھے بات ہے. ایک بالکل، میں جب اپنی لائف دیکھتی ہوں نا تو کچھ، اب تو آئی ایم 50+، تو یہی دیکھتی ہوں کہ دا ایونٹ دیٹ ہیپنڈ مے بی 30-40 ایئرس اگو، اس کا کنیکشن دیکھو آج یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو بالکل یہ بالکل. یہ کہتی ہوں کہ وہ لطیف اور خبیر تو ہے ڈیفینیٹلی، کہ وہ آپ ایبسلیوٹلی. اونلی پوائنٹ از کہ یو ہیو ٹو بی ریفلیکٹیو، اور آپ کو You خود have to have that کنیکشنز. lens. You have to have that lens. Otherwise, you can just put everything in the box of coincidences, you know. ہاں کوئنسیڈنس کہنا تو دیر از نتھنگ کوئنسیڈنٹ ڈیفینیٹلی. میرے ساتھ تو اب ایسا ہو رہا ہے کہ چیز ابھی بالکل. سوچی نہیں، اور مائی ڈاٹر واز سیئنگ کہ آپ کوئی مینیفیسٹیشن کے لیے آپ کوئی لے رہی ہیں ریکویسٹ. میں نے کہا نہیں، یہ بس اپنی اپنی ہوتی ہے. آئی تھنک اباؤٹ واقعی. سم تھنگ اور وہ اگلے دن پہلے ہی آئی ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ ابھی جو آج راستہ نے شیئر کیا ہے، کمال نہیں کر دیا. بالکل کمال نہیں کر ماشاء دیا. اللہ. میں اللہ اکبر. کمال ہے جی. یہی اللہ بات ہے کہ تعالیٰ. وہ پیور ہارٹ جو ہے اس کی اپنی سٹوریز ہوتی ہیں، اور وہ آپ او بس یس. شیئر اتنی نہیں کر سکتے جتنی آپ خود فیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ میری بہن راستہ سے یہ سب لوگوں کے لیے دعا کرنے کی گزارش ہے جی، سب لوگوں کے لیے. اور پلیز میرے لیے بھی، مجھے بھی پلیز ضرور یاد رکھیں اپنی دعا میں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. تھینک یو جی. سر میں اس قابل نہیں ہوں سر، پلیز مجھے نہیں شرمندگی نہیں ہو رہی کمال، ہے. ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں پلیز. ریکویسٹ جب کوئی دعا کی ریکویسٹ کرے تو دعا کر دیں اس کے لیے، سب کے جزاک لیے، اللہ سر. سب کے لیے. جی جی روز آپ فرمائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نیکسٹ کلاس میں 47 to 62 میں فرسٹ اسٹیپ ہی ہوگا یا 1 2 دونوں کرنے ہوں گے ہمیں؟ نہیں، ہم سب سے پہلے کریں گے جی، ایک دفعہ آپ یہ ہم پڑھیں گے، اور سب سے پہلے یہ کریں گے بیفور وی اسٹارٹ وتھ اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 1 اور 2 دونوں ہو سکتے ہیں ویسے، ٹھیک ہے، بٹ بیفور وی اسٹارٹ ہم یہ کریں گے. ہاں جی ہاں، وہ دونوں چھوٹے ہیں. تو ہم نے کرنا یہ سب سے پہلے کہ آپ میں سے ہر آدمی یہ بتا دے، ہر پارٹیسپینٹ، کہ اس کو کوئی اگر حصہ سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے تاکہ اس حصے سمجھنے میں آسانی رہے. اس کے بعد پھر اس کے سٹیپ شروع کریں. یعنی الفاظ نہیں سمجھ آتے نا کئی دفعہ. مثال کے طور پر یہی بات جیسے اس دفعہ تھی کہ عہد پورا کرو، ٹھیک ہے، یہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پہلے بتا دیتے کہ اس عہد سے کیا مراد ہے، اگر یہ سوال آتا تو اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو تو سب سے پہلے ہم یہ لے لیں کہ if there is any question which is about the lack of clarity in your mind، کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، اس کا کنیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا، یا یہ کیا کہا جا رہا ہے، what does God mean by this. تو اس چیز کو پہلے لے لیں اور پھر اسٹیپ 1 سے شروع کریں، اور اسٹیپ 1 اور 2 میرا خیال ہے کوشش ٹارگٹ کرتے ہیں اسٹیپ 1 اور 2، ٹھیک ہے جی. اور 3 پھر ذرا تھوڑا لمبا ہو جائے گا. جی جی کیونکہ سر اسٹیپ 1 تو اگر کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو پھر ضرورت نہیں ہے نا. آئی تھنک بہت کم لوگ رائٹ 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 بالکل. وہ تو ویسا ہی ہوتا ہے، تو پھر سب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور یہاں پر تو سچویشن یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، جی ٹھیک ہے جی نا، اس کے بالکل، بعد تو تو کوئی تو بھی سوال ہی ہو پیدا جائے نہیں گا تو ہوگا. اچھا ہو جائے گا. رائٹ رائٹ. تو اس لیے وہ تو اسٹیپ 1 تو سمجھ لیں کہ اس دفعہ اسٹیٹڈ ہے کہ یا یو نبی کہہ دیا ہے، تو خطاب کا اس پہ کیا سوال کیا جائے، کس خطاب کس سے. ٹھیک ہے جی. اینی تھنگ ایلس، کوئی سوال، کوئی کامنٹ، کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں اباؤٹ دس سر قرآن. وہ یہ والا سوال جو ہدایت والا گائیڈنس والا جو چل رہا تھا، تو اس میں سر وہ جو قرآن میں ہے، ایک تو معیشتاً زن کا، اور ایک یہ ہے کہ ہم جو ہماری یاد سے غفلت برتتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا بتا دیں. وہ بھی یہی ہے نا، یعنی آپ نے یاد کو سے اعراض برتا ہے تو پھر شیطان مسلط ہو جائے گا. یہ وہی راستہ برائی کا آسان ہوتا چلا جائے گا. شیطان کی مسلط ہونے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اب آپ اس راستے پہ چل پڑیں گے. اس میں یوں نہیں، میری ایک اور بھی اس معاملے میں رائے ہے، وہ بھی میں آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ آراء جو ہوتی ہے نا، یہ اوپن ٹو ڈسکشن، اور یہ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس کے قائل ہو جائیں. یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اس پہ غور کیا جا سکتا ہے اور دیکھیں کیا یہ ڈز اٹ میک سینس، کیا یہ بات جو ہے اس پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی رکھا جائے. وہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ معاملہ ہو جائے، شیطان مسلط ہو گیا ہے، تو اب یوں نہیں ہوگا کہ اب
اس کی زندگی اینڈ تک لازماً آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے، یا مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم ان کے دلوں پہ مہر کر دیا، اب تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ تو یہ نہیں مانیں گے. اصل میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں جس چیز کے ماننے کا انکار کیا جا رہا ہے، جس چیز کے ماننے سے محروم کیا جا رہا ہے، وہ پیغمبر کا انذار ہے. یعنی آج بھی اگر وہ لوگ اپنی بنیادی اخلاقی معاملات پہ ٹھیک کر لیں اپنے آپ، سچائی کو ماننا ہے، یعنی عام سچائیاں جو ہیں ان کو ماننے کی طرف راغب ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے دے گا. یعنی کہ پھر پیغمبر کا معاملہ بھی جو ہے، پیغمبر کا انذار بھی ان کو سمجھ میں آئے گا، وہ اس کی طرف توجہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر بنیادی چیزوں میں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، یعنی اگین دا کریکشن ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا بیسز، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یعنی یوں نہیں کہ جھوٹ تو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ہدایت مل جائے گی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ نعتیں پڑھ لیتے ہیں ہم. اس طرح نہیں ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ یہ کہ تم بنیاد سے ٹھیک کرو گے معاملہ تو ہوگا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے جی. اس پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں صحیح بات کی طرف رہنمائی فرمائے. جی مسز عمر. سر وہی کہ کانشنس کو اگر فالو کریں گے تو پھر وہی بھی آسان ہوگا. رائٹ. اور یہ کسی بھی سٹیج پہ جی مسز عمر آپ پلیز بتائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بھی جو بات ہو رہی ہے اس پہ کل ہی میں پڑھی تھی سورہ حامی سجدہ، تو اس میں یہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالم اور پھر آیا فاسق. تھوڑا اس پہ آپ ایکسپلین کریں گے؟ تھینک یو. ظلم اصل میں دیکھیے، یہ جو ہے میں کہتا ہوتا نا کہ جو بنیادی پرنسپلز ہیں، میری ایک اسٹیٹمنٹ ہے، کئی دفعہ مس انٹرپریٹ بھی ہوتی ہے، یعنی ریلیجن سے موریلٹی پریسیڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، موریلٹی پریسیڈز ریلیجن. مذہب ان مورل پرنسپلز پہ بیسڈ ہے. یعنی ایک یہ کہ میں نے ظلم جو ہے وہ خود ایک مورل پرنسپل ہے. ظلم کا مطلب کیا ہے کہ میں نے حدود سے تجاوز کیا، میں نے زیادتی کی، میں نے جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، یعنی یہ ہے نا جو ظلم ہے، اور یہ بالکل مورل پرنسپل ہے. اس کے اوپر مذہب بیسڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے اس کو کہ جس کے اندر یہ بیسک مورالٹی نہیں ہوگی. یہی وہ بات ہے جس کو یہاں پر بیان کیا ہے نا شروع میں کہ ہدی للمتقین. یہ یہود کے حوالے سے دیکھیں تو مطلب کیا ہے کہ وہ جو کہ اپنی شریعت پہ قائم تھے وہ مان گئے. اور اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہدایت میرے پاس ہے، جو بھی ہے، اگر میں اس کی قدر کروں گا تو مزید ہدایت کا دروازہ کھلے گا. وہ لوگ مانیں گے. جو لوگ اس ہدایت کی قدر نہیں کریں گے ان کو اس کی توفیق نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. وہی فسق ہے. فسق کا مطلب نافرمانی، تو جو اس یہ جگہ تو پہ کھڑے ہوتے ہیں. اکثر ہم کر رہے ہوتے ہیں نافرمانیاں بھی، اور in a way ظلم بھی، زیادتی ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ کس کیٹیگری کی فسق اور ظلم کی بات ہو رہی ہے؟ ہم جب کیونکہ کہتے ہماری ہیں عام زندگی میں بھی نہیں، جب آپ یعنی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کون، ہم سے مراد ہم مطلب میرے سے بھی ہو جائے پاکستانی، گا نا، میرے سے بھی ہو جائے گا. نہیں آپ سے جی ہو جائے گا میرے سے بھی ہو یا جائے گا آپ نے زیادتی، کیا ہے، دونوں میں فرق ہو ہے. جاتا ہے. جی ہو ہو جانا ایک اور جاتا چیز ہے. انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جائے گی. انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ واپس پلٹے گا، ٹھیک ہے جی. یعنی فسق، ظلم، فسق، نافرمانی، یہ جو اس کی یہ الفاظ جو ہیں یہ ایڈجیکٹیو تب بنیں گے جس وقت انسان یہ کہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، یہ والا جو ہے، ٹھیک ہے نا جی. یعنی یہ غلطی ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، اس کو فسق نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ غلطی ہے. دیکھیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس اصول کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں. وہ جو کہا نا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ٹھیک ہے. یعنی تمہاری جو جھوٹی موٹی قسمیں تم کھا لیتے ہو، جو عادتاً کھا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اگر انسان اس کے بارے میں کانشیس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی انکانشیس رہے اس کے بارے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بھی کانشیسلی اپنے آپ کو نکالنا ہے جو غلطیاں ہمیں سمجھ میں آ گئی. بٹ اٹ از ناٹ فسق، ٹھیک ہے جی. فسق تو یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل گیا یہ خدا کا حکم ہے، میں کہہ رہا ہوں ہوتا رہے یار خدا کا حکم. آئی ڈونٹ تو کیئر. ظلم جو ہے وہ بھی زیادتیاں جو وہ ہو زیادتی جاتی ہیں، جان بوجھ کے، اور اس جان کی بوجھ کے کیٹیگری زیادتی. کیسے ہوگی کہ
جی نہیں ظالم مطلب ہم اس وہ فسق تو کو سمجھ آ گئی. ہر ظلم جو ہے، آپ کسی کا بھی حق جو ہے چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ جب آپ جانتے بوجھتے ہوئے مارتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ آپ کو جو مجھے جو ابھی ملی ہوئی ہے کیپیسٹی ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ اتنی ہی ہے کہ میں اپنے ہاں کام کرنے والے کسی شخص کا کوئی 10 روپے مار لوں. ٹھیک ہے، آپ سوچیں نا، اور وہ میں یہی نے تو وہ مار دیے ذہنیت ہے. تو جی سوری جی جی بالکل بالکل. اور تو اگر جو میری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کر دیا تو وہ ظلم ہے. اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ ہدایت اٹھا لی اللہ نے. یعنی ایک معاملے میں نہیں اللہ تعالیٰ اٹھا دے. دیکھیں اصل میں یوں نہیں ہوتا کہ ایک ایشو ہوا تو اللہ تعالیٰ ہدایت روک دے گا. یہ ایٹیٹیوڈ بنتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے، انسان کا ایک میں نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ بول دیا، جھوٹ بول دیا، جھوٹ میری عادت بن گئی، جھوٹ سے میں بے پرواہی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب ایک معاملہ سیریس ہوتا جا رہا ہے. ایک ون آف ایکشن پہ نہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے، یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں ون آف ایکشن پہ، انلیس کہ وہ ان کے علم میں وہ ون آف ایکشن ڈیسائسو ہو جائے. تو ہمیں اپنے معاملے میں تو اللہ کی رحمت سے پوری امید رکھنی چاہیے، اور دوسروں کے معاملے میں دعا بہت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے، کیونکہ کانسیکوینسز بہت سویئر ہے جی، بہت ہی سویئر ہے. اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ، بہت ہی سویئر ہے. جی جزاک اللہ خیر. تھینک یو جی. تو اس کو اردو میں سرکشی کہتے ہیں نا، فسق، اور اس کو نہیں سرکشی تو مطلب یہ کہ ایک چیز سرکشی تو معلوم ہے کہ غلط ہے لیکن اڑ جائیں کہ نہیں میں نے تو کرنی ہے، پھر بھی کر لو نہیں جو نہیں کرنا ہے. دیکھیں سرکشی عدوان ہے. ٹھیک ہے، یعنی سرکشی کا مطلب تو یہ کہ میں، جس کو آپ کہیں گے نا کہ میں نے تعدی کی ہے، یہ جنرل ایک ٹرم آ جائے گی. یہ جو چیزیں ہیں مثلا ظلم ہے، ایک جنرل چیز ہے جدھر کسی کا حق مارا گیا. وہ حق کسی ملازم کا ہو سکتا ہے، وہ حق کسی چھوٹے کا ہو سکتا ہے، بڑے کا ہو سکتا ہے، بڑا حق ہو سکتا ہے، چھوٹا حق ہو سکتا ہے. جانتے بوجھتے ہوئے اس ضد میں یہ کہ نہیں کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کی تیسی میں دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے نا، یہ جو ایسپیکٹ ہے بڑا سمپل سا پرنسپل ہے جی. whenever you want to do anything with somebody, please keep this small exercise in mind. اپنے ذہن میں یہ سوچئے کہ یہ میرے ساتھ ہو تو مجھ کو کیسا لگے گا. اگر ٹھیک لگے گا تو کر دیں، اور اگر ٹھیک نہیں لگے گا تو نہ کریں. جتنی مرضی ایگو سیٹسفائی ہو، جتنا مرضی دل اطمینان میں آئے، نہ کریں. اس دل کے اطمینان کو سمجھ لیں کہ پھر وہ غلط طرف اطمینان پا رہے ہیں. آپ سمپل سا ایک پرنسپل ہے، اس کی اپلیکیشن کر لیں. جسٹ آسک یور سیلف کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں، would I like this to happen to me with somebody who is in the same relative position as I am with this person. دل مانتا ہے، پھر مانتا ہے تو کر دیں. کیونکہ اگر یہ نہیں آپ نے کیا، لیٹ سے یہ نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ بات اس کی بیسس پر میں نے پکڑ لینا ہے، اس کی بیسس پر. ٹھیک ہے جی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ جو کم تولنے والے ہیں، جو اپنے لیے تو پورا تلواتے ہیں اور دوسروں سے کمی، دوسروں کے معاملے میں کمی کرتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھیے کیا کہا ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. ٹھیک ہے، کیا وہ گمان بھی نہیں کرتے؟ اتنا بھی خیال نہیں ان کو کہ خیال ہی اچھا شاید ایسا ہی ہو جائے. آدمی یہ سوچے نا کہ شاید ایسا ہی ہو جائے. کل کسی نے مجھ سے ایک بات کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ ایسے ہی ہو، مطلب کیا پتہ کچھ بھی نہ ہو. تو میں نے کہا تو لوز کیا پھر؟ لیٹ سے اگر کچھ بھی نہ ہو، موت کے بعد یہ سب کچھ زیرو ہو جائے، مانتا ہے دل اس پہ، تھوڑی دیر کے لیے منوا لیں. کیا لوز کیا؟ اس دنیا کی زندگی لوز کر دی. اور اگر نہ ہوا تو پھر لوز کیا؟ پھر تو بہت دنیا کی مشکل پڑے گی. یعنی سیف سائڈ پہ تو نہیں رہیں گے، کم از کم کچھ نہیں ہوا تو ایون کوئی اف یو بات آر اے نہیں. گیمبلر، یہ یاد رکھیے گا، ایون اف یو آر اے گیمبلر، ٹھیک ہے، تو دس از ناٹ دا رائٹ گیمبل ٹو میک. یہ آپ کی بیٹ ٹھیک نہیں ہوگی اگر آپ دنیا پہ لگا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیونکہ ٹھیک اگر راستے پر ہو رکھے گیا جی. تو پھر تو مارے گئے، وہی والی بات بالکل. ہے نا. تو کم از تھینک یو کم جی. اگر اس کو مان رہے ہیں تو سیف سائڈ پہ تو ہیں. بالکل، بہت شکریہ جی. السلام علیکم.